آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کون سا گھوڑا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر اپنے سم مارے؟ اور کیا اس کا نام اواجیہ تھا؟ اور کیا زندگی میں کبھی آپ نے سوچا کہ آخر وہ کون سا گھوڑا تھا؟ اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک عام جنگی گھوڑا تاریخ اسلام کی سب سے دردناک داستان کا حصہ کیسے بن گیا؟ اور اس کے بعد اس گھوڑے کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ خوفناک حقیقت جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امام الانبیاء کے نواسے حضرت مولا علی اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی اور آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام گرامی رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے بے پناہ محبت تھی اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لائے تو حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرما دے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام فرما رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا پر ان کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں، اور 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ انسانیت کا نہایت سنگین اور دل خراش اور سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اس سانحے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ اور ساتھیوں کو بے جرم و خطا انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں نہایت بے رحمی اور بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یزید کے وحشی فوجیوں نے صرف شہادت پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کیا گیا کہ لاشوں پر گھوڑوں کو دڑوایا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جن گھوڑوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا وہ عرب کے مشہور گھوڑے اواجیہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی خصوصیات دنیا کے دیگر اعلیٰ ترین گھوڑوں یعنی کہ اسٹیلین سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب عرب افواج مدینہ سے نکلی اور تمام دنیا پر چھا گئیں تو ان کا ایک جنگی ہتھیار یہ عربی گھوڑا بھی تھا۔ عرب کے صحراؤں میں رہنے کی وجہ سے ان میں بے تحاشا قوت برداشت بھی تھی اور جسمانی لحاظ سے انتہائی بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں میں زیادہ آکسیجن بھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں کو زیادتی توانائی بھی ملتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ دانوں کے مطابق عرب فتوحات میں عربی گھوڑوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ 711 عیسوی میں بنو امیہ کے دور میں عرب افواج اسی عربی گھوڑے سے اسپین فتح کر رہی تھی۔ اسپین اس عربی گھوڑے کا نیا گھر تھا۔ ایک جرمن گھوڑوں کے ماہر کی تحقیق کے مطابق عرب کے اواجیہ آج بھی دنیا کے بہترین اسٹیلینز میں سر فہرست ہیں۔ اس گھوڑے کی ایک ٹاپ کا وزن 125 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہی اس کے نیچے آنے والی چیزوں کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ ایسے 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جزد اثر کو کچلا گیا تھا، اور ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ ابن سعد کے فوج کے ایک گھڑ سوار نے بتایا کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پسلیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آوازیں بھی سنی تھی۔
اس طرح کے 10 گھوڑوں کی ٹاپوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے جذد اثر کو کچل دیا تھا۔ یہ سلوک مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ کیا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے انتہائی ناز و پیار سے پالا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا سینہ کچل کر ان کی پشت سے آ لگا تھا، اور جب میں ان کو دفن کرنے آیا تو ان کے جسم کا ایک حصہ اٹھاتا تو دوسرا حصہ گر جاتا۔ پیارے دوستو، شہید عالی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب و اقربا کے ساتھ وہ عظیم الشان قربانی دی جس کی مثال تاریخ اسلام کی تو کیا تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے یزید کی امارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی اطاعت قبول نہ فرمائی اور اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا، اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ مومن حکومت و سلطنت اور ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قاتلین پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید مسلط ہو۔